الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کمائی کے چند خطرناک ذرائع۔ حرام کمائی جہاں بندے کے صدقات اور خیرات کو کھا جاتی ہے، وہاں جہنم کے ہولناک گھڑوں میں شعلوں کی تپش میں اضافہ بھی کر دیتی ہے۔ کمائی کے چند حصول میں حرام ذرائع کی قرآن و حدیث میں بہت مذمت واقع ہوتی ہے۔ سود کی کمائی سے شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا آدمی ملعون ہے۔ ایسے بندے کو قیامت والے دن پتھر کے لقمے نگلنے کی سزا دی جائے گی۔ پھر اسے سودی کمائی سے کھائی جانے والی تمام غذائیں بھول جائیں گی، اور جن بیوی بچوں کے لیے وہ کماتا تھا وہ بھی اس سے منہ موڑ لیں گے۔ ہاں، سب کو کھلانے والا عذاب بھگتنے کے لیے تنہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں جہنمی لوگوں کے چند مناظر دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سود خور بھی ایک اذیت ناک حالت سے دوچار ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب والی حدیث کے متعلق روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ سب سے پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن حاصل کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، حفظ کر کے بھول گیا، یا قرآن کا علم حاصل کر کے بے عمل ہو گیا، اور وہ نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اور وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے اور جس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں، وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تو جھوٹی خبریں گھڑتا تھا جو ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے جلتے دیکھیں وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، اور وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا، اور وہ نہایت بد منظر آدمی جو آگ کے پاس تھا اسے دہکاتا اور اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔ سود خور در حقیقت دنیا میں حرام کمائی سے پتھر اکٹھے کرتا ہے، قیامت والے دن زبردستی پتھر اس کے منہ میں ڈھونسے جائیں گے اور بار بار اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جاتا رہے گا۔ سود خور کی حالت، سود کھانے والے کو دنیا میں امن و سکون رہتا ہے، نہ آخرت میں، بلکہ اس کی کیفیت ایک باولے انسان کی سی ہو جاتی ہے جس سے اپنے خواص پر بھی قابو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر اس کی طرح جیسے شیطان نے چھونے کی بنا پر مخبوط الخواص بنا دیا ہو۔ جیسے مخبوط الخواص آدمی کبھی دائیں جانب گرتا ہے، کبھی بائیں جانب، اور کبھی آگے گرتا ہے اور کبھی پیچھے، اس کے قدم لڑکھڑاتے رہتے ہیں۔ سود کھانے والوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کو سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ لالچ، خود غرضی، بخل اور کنجوسی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مال کی ہوس میں باولے آدمی کی طرح دنیا کی فکر میں رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی ان کی یہی حالت ہوگی۔ خواص، ان کی گھبراہٹ اور پریشانی میں حد درجہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ سود خور کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود خور کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اسے رحمت الہی سے دور کر دیتی ہے اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ناشکری کرنے والے گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سود کھانے والا ناشکرا بھی ہے اور گناہ گار بھی، اور اللہ بھی ایسے بندے کی ناپاک حرکات کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ۔ سودی کاروباری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن اور اپنے خلاف جنگ کرنے والا ظالم مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود نہ چھوڑا تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کے لیے، اور اگر تم توبہ کر لو سود کھانے سے اور تمہاری ملکیت اصل مالی ہوں گے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی اور گناہ پر نہیں دی گئی۔ عقل مند آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے کی ایمانی حالت کیا ہوگی، اور کیا ایسا آدمی کبھی کامیاب ہو سکے گا۔ سود بے حیائی کا راستہ ہے، سود بے حیائی کا راستہ ہے، سود بندے کو بے حیا بنا دیتا ہے، بلکہ حدیث کی روح سے سود میں بے غیرتی کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ سود کا ایک درہم جسے کوئی شخص جاننے کے باوجود کھاتا ہے تو یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ درہم بالکل معمولی چاندی کو کہتے ہیں جو ماشیوں میں ہے، تولوں میں بھی نہیں، تقریباً 3 ماشے سے ذرا اوپر بنتا ہے۔ جانتے بوجھتے اتنا سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنا کتنا سنگین جرم ہے، اور ایک درہم کا سود 36 بدکاریوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ 36 قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ ڈکیتیوں اور چوریوں کا بھی ذکر فرما سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زنا کا ذکر فرمایا اس لیے کہ زنا میں بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے وہ در حقیقت بے حیا اور بے غیرت ہے۔ سودی کاروبار اس کے جسم میں بے حیائی اور بے غیرتی کا جراثیم داخل کر دیتا ہے۔ اس سے بھی شدید تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 حصے ہیں، اس میں سب سے معمولی یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ سے نکاح کر لے۔ معمولی سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے تو جو بڑی مقدار میں سود کھائے اس کا جرم کس درجہ ہوگا۔ پھر جرائم تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، کسی اور جرم سے بھی تشبیہ دی جا سکتی تھی لیکن والدہ کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر جرم قرار دیا، اسی لیے کہ اس میں انتہا درجہ کی بےغیرتی اور بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار بندوں کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ سود لعنت کا باعث ہے۔ سود کھانے والا یا اس کا کاروبار کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے منسلک ہونے والا لعنت کو خریدتا ہے، اور وہ بندہ لعنت اور پھٹکار کو سمیٹنے والا ہو وہ در حقیقت اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر غضب کا شکار ہو کر اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر اور سودی لین دین کو تحریر میں لانے والے پر، سودی لین دین پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا یہ سب اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ غور فرمائیے بندہ اگر سود اور دیگر حرام ذرائع سے دن رات کی سخت محنت سے کمائے تو کیا وہ اس رزق سے ایک دانہ بھی زیادہ لے سکتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے، اور اگر وہ حلال طریقہ سے روزی کمائے تو کیا اسے ایک دانہ بھی اس رزق سے کم مل سکتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہو۔ جب ملنا اتنا ہی ہے جتنا لکھا ہوا ہے، پھر مال حرام سے اپنا شفاف دامن آلودہ کرنا کس قدر نفس کا دھوکہ ہے۔ یہ مال تو چوریوں اور محفوظ مقامات پر بند پڑا رہ جائے گا اور بندے کے ساتھ صرف اور صرف اس کا اعمال ہی جائے گا۔ اگر یہ اعمال بھی حرام کمائی سے برباد ہو گئے تو بندے کے لیے کس قدر بد نصیبی ہوگی، اس کا اندازہ قبر میں اور حشر میں ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس لعنت سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔